اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ دل کے نور والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب شکریہ آپ کا۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پر ایک حدیث پاک مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کل صبح کی نماز تمہارے ساتھ ایک جنتی شخص پڑھے گا۔ ٹھیک۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی طمع کرتے ہوئے صبح میں نے فجر کی نماز بالکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، اس خواہش پر کہ شاید وہ جنتی شخص جس کی بشارت حضور دے رہے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ جب نماز مکمل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، صحابہ بیٹھے رہے، لیکن کافی انتظار کے بعد جس وقت سب اصحاب چلے گئے بس میں باقی رہ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا جس نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد نیاز مندی کے بعد جب اس نے دعا کا کہا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شہادت کی دعا فرمائی، وہ چلا گیا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی شخص تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی ساتھ فرمایا یہ ایسا شخص ہے بنی فلاں کا غلام ہے، یعنی فلاں قبیلے والوں کا غلام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو عظمت ایسی عطا فرمائی ہے کہ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر تو غلام ہیں لیکن جنت کے اندر سردار قرار پائیں گے، یہ ان میں سے ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو خرید کر آزاد نہ کر دیں۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عظمت ہے، مالک نے اس کے حق میں ایسے ہی لکھا ہے، بے شک اے ابو ہریرہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مخلوق میں اس کے بہت سے محبوب ایسے ہیں جو چنیدہ ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قسم اٹھائیں تو رب بری کر دیتا ہے، چہرے ان کے جو سر ہیں ان کے یہ غبار آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور پیٹ ان کے خالی رہتے ہیں، ہاں کسب حلال کہیں سے میسر آ جائے انہیں تو وہ استعمال کر لیتے ہیں وگرنہ قناعت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں اگر امراء سے اجازت چاہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی، اگر یہ کسی خوشحال خاندان کی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجیں تو انہیں نکاح نہیں کیا جاتا ان کے ساتھ، اگر یہ غائب ہوں تو انہیں تلاش نہیں کیا جاتا، اگر موجود ہوں تو ان کی پرواہ کوئی نہیں کی جاتی، اور کیفیت یہ ہے اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کا اعادہ نہیں کیا جاتا، اور اگر ان کا یہ وصال کر جائیں تو ان کی جنازے میں کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں ان صفات کا حامل ہو جو آپ نے بیان فرمائی ہیں؟ جب صحابہ نے یاد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اویس ہے جو قرن کا رہنے والا ہے، وہ ان صفات کا حامل ہے۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ان کا حلیہ بیان فرمایا، اور یہ عجیب کیفیت ہے کہ ایسا شخص جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بظاہر حاضر نہیں ہو سکا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سارا حلیہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جمال اور حسن بیان فرما رہے ہیں۔ ہر وقت سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہوتے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، بلکہ ان کی زندگی کا متاع جو سرمایہ ہے وہ تو ہے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں کی زیارت، بالکل ایسا ہی اپنے اشاق کو پہچانتے ہیں۔ جب حلیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے تو کچھ صفات ایسی بیان فرمائی وہ قابل ذکر ہیں۔ فرمائی یہ وہ شخص ہے جس کا چہرہ ہمیشہ اس کے سینے پر جھکا رہتا ہے عاجزی کے سبب سے، اور یہ سر یہ دیکھ کے ہی بتا سکتا ہے بندہ، جی بالکل ویسے تو نہیں بتا سکتا، یہ تو دیکھ کے سامنے کی کیفیات۔ جی بالکل، اگر یمامہ کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما سکتے ہیں، اور یرموک کا حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرما سکتے ہیں، غزوات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موتا کا جی غزوہ موتا لائیو کمنٹری ہو رہی ہے، بالکل ایسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے کائنات ایسے فرما دی ہے کہ جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے حضور خود ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ یہ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسا شخص جو کبھی حاضر ہی نہیں ہوا، اور وہ کوفہ کا رہنے والا، قرن کا رہنے والا، یمن کے اندر سفر کرنے والا، اس وقت کبھی یمن میں تھے، لیکن یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد شفٹ ہوئے، لیکن تلاوت قرآن عزیز وہ کر رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے کوئی خاص ایسی برکت معلوم ہوئی ہے جو عطا ہوئی ہے جس کی وجہ قرآن بھی حضور نے پڑھایا ہے ان کو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے ان کو۔ جی بالکل کوئی شک نہیں۔
اور تلاوت قرآن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اپنی ذات کے بارے میں بہت رونے والا ہے، اور اویس میرا ایسا شخص ہے کہ دنیا کے اندر مجہول ہے لیکن آسمان والوں کے نزدیک بہت معروف اور بہت مشہور ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چل دو، بے حساب جن کو بخشا جائے گا، یہ جانے لگیں تو ان کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اویس شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کو اللہ رب العالمین جل وعلا قبیلہ ربیعہ اور مدر کی تعداد کے برابر لوگوں کے حق میں قبول کرے گا۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا میرے اس امتی کے سبب سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے کئی گناہ گاروں کی بخشش فرمائے تو گا۔ 70,000 لوگوں کے اسی چہرے، ان کے چہرے انہی طرح کے ہوں گے، ان کے درمیان آئیں گے، یعنی چھپتے ہی رہے، چھپے نہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور حرم ابن حیان کے بارے میں جس وقت بہت ساری ملاقات ہو چکی، کافی ساری گفتگو، تو ایک جملہ وہاں پر آپ نے عرض کیا تھا، جس وقت نصیحت انہوں نے طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان ہے۔ حرم حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکے، سیدہ حوا پردہ فرما گئیں، حضرت جناب ابراہیم پردہ فرما گئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت موسیٰ نجی الرحمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بھی پردہ فرما چکے۔ فرماتے ہیں خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، اور میرے صفی، میرے دوست، میرے بھائی، میرے سنگی حضرت عمر بھی انتقال کر گئے ہیں۔ حضرت حرم ابن حیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تو ابھی حیات ہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کا وصال کی خبر جو ہے وہ بھی میرے سامنے کر دی ہے، بلکہ ان کا جنازہ بھی میرے سامنے موجود ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اور حرم تم یاد رکھنا، تم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس سے وقت بڑا کم ہے۔ جی بالکل، وقت بڑا، یہ آخری فقرہ کہا کہ وقت بڑا کم ہے، جی بالکل تو ایسا ساتھ ہی۔ پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس واقعے سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ولیوں کو ایسی طاقت قوت عطا فرماتا ہے کہ ان کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ جاتی، احوال ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں، اپنے سے پیار کرنے والوں کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں۔